بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں۔ میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام۔ میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ عورتوں سے کہا واہ واہ، قربان جاؤں، اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں، اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، اور ترائے جتیاں تروٹ جاندیاں کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی۔ اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو، ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ اس میں خفیہ پیغام ہے۔ میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات۔ مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو۔ بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی۔ اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا، اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی۔ تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو۔ یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے، میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، یہ خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا۔ عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی۔ نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے۔ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیوند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر۔ اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو۔ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ
یہاں سے نیچے گر رہا تھا. ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی. کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں, یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے, کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے. پرانا پہنا ہے, پیوند لگا پہنا ہے, میلا نہیں پہنا. میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں. ہاں میرے نبی کیسے تھے کہ ان عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ, گردن کیسی تھی؟ سراہی دار, سراہی دار. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر, چوڑا. کندھے بعید ما بین المنکبین, کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا, کھلا کھلا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین, لمبے. انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف, انگلیاں مخروطی لمبی. ہتھیلی کیسی تھی؟ راہ پر راہا, کشادہ. یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شثن الکفین والقدمین, یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ میری رگیں نظر آ رہی, آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی, گوشت تھا. اب پاؤں پر بھی, پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین, بڑے نرم و نازک پاؤں. جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے. سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر, سینہ اور پیٹ برابر. میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی. ایک موٹا آدمی سامنے آتا, اپنے اس کی توند میں انگلی ماری, کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں, آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے, یا آپ کھبے پاسے تے پیٹ سجے پاسے. ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے, پیٹ سے ہنستے, بڑ 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 یوں ہوتا. میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے. ابھی رمضان آ رہا ہے, تم اپنے دشمن بن جاؤ گے. سموسے کھا, پکوڑے کھا, حلوے کھا, جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا. پیچھے ڈٹھے پہ ہوں, ترابیاں کہ میں پڑھی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاندا, تو تسی نہ کھاؤ آ 5 من شے کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں جب ترابی تو پڑھی نہیں ہے. وہ اللہ دے بندے 2 کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر, پھر کچھ تھوڑا بہت پھل کھا لے, پھر تراوی پر پہ جتنا مرضی کھول کے کھا, جتنا مرضی کھا. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے, حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. اللہ نے کھانے کا طریقہ, میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا, زندگی کا طریقہ بھی بتایا, آخرت کا طریقہ بھی. والتین والزیتون, میں ادھر نہیں جاتا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب, اس میں پورا میرے رب کی قسم, ڈائٹ چارٹ ہے, ڈائٹ چارٹ ہے. والتین والزیتون, ڈائٹ چارٹ. میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی, مجھے انجیر کی قسم, مجھے زیتون کی قسم. اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو, حلال کھاؤ, اندھا دھند نہ کھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا, مجھے سموسے کی قسم, مجھے پکوڑے کی قسم, اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم. جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے. ہاں ہاں, میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے, پوری زندگی لے کر آئے. تو دائیں بائیں سے چیزیں اکٹھی ہو جاتی, ذہن میں آتی, میں ادھر چلا جاتا ہوں. میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں, ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر. زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, زندگی بھر. لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع, بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں, ٹائم پہ نہ کھاؤ, بھوک پہ کھاؤ, اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو, پیٹ نہ بھرو, تھوڑا رکھ کے کھاؤ, رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے میں, کھانے کے ساتھ پانی ہے, جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے. وہ کہنے لگا مولانا
اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ہوں کھاتا ہی کچھ نہیں. ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا. جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے. جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا. حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں. جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا. ردم ترجمہ سمجھ میں آیا نا؟ ردم. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة ولم تزري به سعلة وصيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے کیا ٹھا 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 کر ہوئے 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 ہوئے.